بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے امام غزالی کی، جو انہوں نے 10 کثافتیں بتائی ہیں، 10 مہلکات بتائے ہیں کہ آپ کی روح کو اور آپ کے اخلاق و کردار کو، آپ کی شخصیت کو وہ 10 چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ تو وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ ان 10 کثافتوں کی فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے کہ حرص اور لالچ۔ تو جو مومن ہوتا ہے نا، وہ بہت لالچی نہیں ہوتا۔ تو کسی چیز کی ہم نے لالچ نہیں کرنی کہ جی ہمیں کوئی دنیا کا عہدہ مل جائے، ہمیں آ، کوئی دنیاوی چیزیں مل جائیں، کوئی روحانیت مل جائے۔ ہاں، کچھ لالچ ہیں جن کی شریعت میں اجازت دی گئی ہے، اور وہ ہے آخرت کا لالچ، کہ سابقوا الی مغفرت من ربکم، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا لالچ کرو، کہ جی جنت کا لالچ کرو۔ لیکن یہ بھی کوئی بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن جائز ہے۔ اور اگر اس لالچ سے بھی انسان آزاد ہو جائے اور رب کی عبادت اس لیے کرے کہ وہ لائق عبادت ہے، تو یہ اصل مقصد اور منشا ہے۔ لیکن چونکہ اس انسان کی طبیعت میں کچھ تھوڑا بہت لالچ رکھ دیا گیا ہے، تو اس لیے ایک مشروط اجازت ہے کہ اگر آپ نے لالچ کرنی ہی ہے تو پھر اخروی چیزوں کی کریں، آخرت کی کریں، دنیا کی کسی چیز کی اس طرح سے لالچ نہ کریں۔ ہاں، طلب کریں، خواہش کریں، لیکن وہ خواہش وہ اسی لیے ہو کہ آپ اپنی زندگی کو آرام دہ بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ جی کوئی صرف عہدہ برائے عہدہ یا مال برائے مال کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ مال اس لیے ہاں بندہ کمائے کہ دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے، یا اپنی زندگی تھوڑی سی آرام دہ ہو سکتی ہے، بس۔ اس سے زیادہ مال کی بہت زیادہ لالچ نہ کریں۔ نمبر 2 ہے غصہ۔ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ جو ہے وہ، اس میں آپے سے باہر ہو جانا، انتقام کا جذبہ رکھنا، تو غصے سے غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب بھی آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ اس میں کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو اس سٹیپ کا ہمیشہ آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جب بھی غصہ آئے تو اول تو غصہ کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اگر آ جائے تو پانی پی کے تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، کسی سے بات کرنا بند کر دیں، اور پوسٹ پون کریں اپنے ہر چیز کو، اور نماز پڑھنے لگ جائیں بے شک، لیکن اس دوران آپ نے کسی کے ساتھ تلخ کلامی نہیں کرنی، اور کوئی بڑا فیصلہ نہیں لینا غصے کی حالت میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے حسد۔ نمبر 3 ہے کہ دوسروں کی نعمت دیکھ کر جلنا اور اس کے چھن جانے کی خواہش کرنا۔ تو حسد نہیں کرنا چاہیے ہمیں، یہ بھی ایک، اس سے بھی ہمارا دل جو ہے وہ میلا ہوتا ہے۔ تو اپنے دل سے لالچ کو نکالنا ہے، غصے کو نکالنا ہے، حسد کو نکالنا ہے۔ اور حسد یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ا- کہ کسی دوسرے کو اگر کوئی نعمت ملی ہے تو آپ کو اس سے دکھ ہو رہا ہے، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو آپ خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی حسد ہے۔ تو حسد کی دونوں فارم سے بچنا ہے، اور دوسروں کی تکلیف میں تکلیف محسوس کرنی ہے، دوسروں کی خوشی میں خوشی محسوس کرنی ہے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کوئی نہ ہو۔ تو کینہ، کینہ جو ہے دشمنی اپنے اندر جو ہم لوگ پال لیتے ہیں، گرج رکھتے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر آ کے آباد ہو، تو کینے کو اپنے دل سے نکالیں، گرج نہ رکھیں دوسروں کے ساتھ، ہیٹرڈ، اینوی، اینمٹی، یہ چیزیں نکالیں اپنے دل سے۔ پھر نمبر 5 جون سی چیز نقصان پہنچاتی ہے انسان کی روح کو، وہ ہے بخل اور کنجوسی۔ تو بخل اور کنجوسی سے بچنا ہے، تو اپنا جو دسترخوان ہے اس کو وسیع کریں، اور جو ہے وہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں غریبوں مسکینوں کو۔ تو اگر کنجوسی کریں گے تو پھر آپ کے دل پہ بہت زیادہ
دھبے بیٹھ جائیں گے اور دل میں اللہ تعالیٰ نہیں آئے گا. یہ ساری چیزیں ہمیں، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری روح کے اندر آ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے، تو ان 10 چیزوں کو دل سے نکالنا پڑے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس دل میں بس جائے گا. اچھا، تو نمبر 6 ہے حب جاہ، شہرت کی طلب. تو نارسسزم کا جو اصل مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ جی کہ نارسسزم کیا ہوتا ہے. تو یہ حب جاہ ہے، شہرت. جی میں بہت مشہور ہو جاؤں. تو میں کس بات کا مشہور بھائی؟ انسان مٹی ہے اور مٹی ہو جائے گا. آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. تو اتنی شہرت لے کے کیا کرنا ہے؟ تو حب جاہ اور بڑی بڑی پوزیشنیں لینی ہیں جی، ایک عہدے کی خواہش ہے، یہ ایک حد تک رکھیں، اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 7 ہے جی حب دنیا، کے دنیا کی محبت، دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں میں اس قدر مگن ہونا کہ آخرت بھول جائے. یہ بھی چیز اپنی دل سے نکالنی پڑے گی. اس کے بعد نمبر 8 ہے تکبر، کہ اپنا انسان ہے کیا. انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان اس میں دیکھے کہ اس کو پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے. ایک چھوٹے سے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ کوئی شیم مذکور نہیں تھی، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. تو انسان کس چیز کا تکبر کرتا ہے؟ تو تکبر نہیں کرنا. پھر ریاکاری سے، نمبر 9 یہ ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے، کہ اللہ کی بجائے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو اعمال، نیک اعمال ہوتے ہیں، اس سے وہ بچنا ہے. ہمیں جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا. اور نمبر 10 میں پھر وہی ایک آ جاتا ہے نارسسزم، نرگسیت، عجب، خود پسندی. یہ بھی ایک تکبر کی طرح کی چیز ہے. تو اپنی عبادت یا کسی خوبی پر ناز کرنا اور اسے اپنی محنت کا نتیجہ سمجھنا، اس چیز سے بچنا ہے. آپ جتنی بھی محنت کریں، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ آپ جو بھی آپ نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پھل دے گا، اور محنت کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی محنت پر ہی تکیہ ہو. محنت ضرور کریں، لیکن امید اللہ تعالیٰ سے باندھنی ہے، صلہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرنا ہے. ایون یہ کہ آپ کوئی اگر نیک کام کرتے ہیں تو اس کا جو صلہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے طلب کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہم لوگ اپنے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں جائیں گے، اللہ چاہے گا تو بھیج دے گا. ہاں ہم لوگ اس کے مطابق اعمال کرتے رہیں، لیکن اپنے اعمال پہ تکیہ نہیں کرنا، ورنہ تو غرور آ جائے گا ہمارے اندر. ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں، ہم کرتے رہیں ضرور کریں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی اپنی کو ہم نے نیکی کی ہے. تو نیکی وہی ہوتی ہے جسے نیکی سمجھا نہ جائے. یہ میرے مرشد کی تو یہی تعلیمات ہیں، سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی، کہ نیکی اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کو نیکی سمجھ کے نہ کریں، اس کو تو بس اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے آپ کر رہے ہیں. تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ آپ میں خود پسندی نہیں آئے گی، تکبر نہیں آئے گا. اور اس کے بعد پھر اگر یہ 10 چیزیں آپ اپنے اس سے نکال دیتے ہیں اپنی زندگی سے، تو پھر اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آ بسے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دل میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو عطا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.